فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود لهم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صدق وبلغنا رسولہ النبی الامی الامین الحبیب الکریم۔ حمد و صلاۃ کے بعد برادران اسلام، اللہ کریم کی ذات پر ایمان لانے کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ بندہ مومن کے دل میں اللہ تعالی کا خوف اور خشیت ہو۔ خوف سے مراد ایسا خوف نہیں جو دشمن سے ہوتا ہے یا درندے سے ہوتا ہے یا کسی مہلک چیز سے ہوتا ہے، بلکہ یہاں خوف اور ڈر سے مراد ایک اور پہلو سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں کسی کی بہت بڑی عزت ہو، بہت بڑی عظمت ہو، اور اس کا مقام اور پھر اس کا جلال اور رعب ہمارے دل میں ہو، اور اس کا ہمارا تعلق ایسا ہو کہ ہم اس کے عظمت و جلال اور قرب کی وجہ سے اس بات سے ڈریں کہ کہیں ہمارا اس سے تعلق ٹوٹ نہ جائے، یا پھر اس کی گرفت اور پکڑ سے کہ وہ قوت والا ہے، پکڑنے پر نافرمانی اور بغاوت کرنے پر، پکڑنے پر ذل انتقام ہے، انتقام لینے پر قادر ہے، تو کہیں وہ اپنی اس گرفت انتقام میں نہ لے لے۔ ان دونوں حوالوں سے ہمیں اللہ کریم سے ڈرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ یہ ایمان کا اہم تقاضا ہے۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہے فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اگر تم مومن ہو تو سب سے زیادہ اللہ اس بات کا حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرا کرو اگر ایماندار ہو۔ گویا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ دیکھیں، ماں باپ سے اولاد ڈرتی ہے، لیکن اس ڈر کے دو مرحلے ہوتے ہیں۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں باپ کی پٹائی اور سزا اور سرزنش سے ڈرتا ہے، لیکن جب بچہ جوان ہو جاتا ہے، جب ماں باپ کے برابر ہو جاتا ہے بدنی ساخت میں، قد کاٹھ میں، پھر بھی وہ ماں باپ سے ڈرتا ہے۔ تو پھر کیوں ڈرتا ہے؟ اب تو ماں باپ بوڑھے ہو گئے اور یہ جوان ہو گیا، یہ ان کے قد کاٹھ میں برابر ہو گیا، لیکن اب ڈر یہ ہے کہ ان کا اور میرا احسان، کرم اور محبت کا رشتہ ایسا ہے کہ کہیں آخری عمر میں یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں اور مجھ سے کٹ نہ جائیں۔ تو ان دونوں حوالوں سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہمارے ایمان کی صفات میں کمی کی وجہ سے آج ہمیں معاشرے میں خوف خدا نظر نہیں آتا۔
آپ اپنے سارے گرد و پیش کے معاشرتی آلات پر، بازار میں خریداری، لین دین، معاملات اور ویسے رشتہ داروں میں معاملات، جس نہج پر ہم دیکھیں گے ہمیں مسلمانوں میں خوف خدا نظر نہیں آئے گا، حالانکہ یہ ایمان کی بہت بڑی صفت ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اور میں کیا عرض کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اے لوگوں مجھے اللہ کی قسم، انا اخشاکم و اتقاکم، انا اخشاکم من اللہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، وَأَتْقَاكُمْ، اور میں تم سب سے زیادہ خدا کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ گویا جتنا تعلق زیادہ ہوتا ہے اتنی خشیت، خوف اور ڈر زیادہ ہوتا ہے۔ میرے بھائی کہیں ایسا تو نہیں کہ آج ہمارا اپنے رب سے تعلق کمزور پڑ رہا ہے، ہمارا اپنے اللہ سے رشتہ عبودیت، بندگی اور غلامی اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہماری مسکینی کا رشتہ ہے، کہیں وہ کمزور تو نہیں پڑ رہا کہ ہم بے خوف ہو گئے۔ شاہ نصیر الدین نے فرمایا تھا، وہ مسلمان کیا جس کو نہیں خوف خدا، وہ مسلمان کیا جس کو نہیں خوف خدا، ہم تو باز آئے نصیر ایسی مسلمانی سے، ایسی مسلمانی حقیقت میں نہیں ہے جس میں اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کی خشیت نہ ہو۔ اللہ کریم نے ان باتوں کو قرآن کریم میں جا بجا فرمایا جو میری ذات سے ڈرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اللہ کریم ہمیں دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ بولیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن ہم اللہ کو اس طرح نہیں دیکھ رہے جس طرح دیکھنے کا حق ہے۔ تو فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، جو بن دیکھے اللہ سے ڈر گیا، وجاء بقلب منیب، اور پھر میرے ڈر کی وجہ سے اس کا دل میری طرف مائل ہو گیا۔ جب اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے تو بندے کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ فرمایا جو بن دیکھے مجھ سے ڈر گیا اور اس کا دل میری جانب متوجہ ہو گیا، فرمایا کل جب قیامت میں وہ آئے گا تو انہیں کہا جائے گا ادخلوہا بسلام، آنے والوں مرحبا، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت مل جائے گی تو یہ دھڑکا کہیں تو دل میں نہیں کہ پھر رب نکال دے گا۔ ارشاد و ذالک یوم الخلود، ملائکہ پہلے تو آنے والے، خشیت الہی میں زندگی گزارنے والے، ہر قدم پھونک کر رکھنے والے اور ہر لمحہ اللہ سے ڈرنے والے، جب مر کر خدا کی بارگاہ میں آئیں گے تو فرمایا ہم جنت کے دروازے پر تمہیں ملائکہ سے سلامی دلوائیں گے۔ پہلی عزت۔ دوسری عزت یہ کہ حکم ہوگا ادخلوہا بسلام، سلامتی سے، بڑی خوشی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور ساتھ سن لو کہ یہ داخلہ عارضی نہیں، ذالک یوم الخلود، یہ دائمی بات ہے کہ اب اللہ تمہیں جنت سے نہیں نکالے گا۔ آگے سنیں کتنا کرم ہوگا جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دیکھ کر تو ہم سپاہی سے بھی ڈرتے ہیں نا، فوج والوں سے بھی ڈرتے ہیں، بن دیکھے کی بات ہے۔ فرمایا جو بن دیکھے مجھ سے ڈر جاتے ہیں انہیں اور کیا ملتا ہے، لہم ما یشاؤون فیہا، فرمایا دنیا میں جس چیز کی خواہش ان کے دل میں پیدا ہوئی میں وہ آج ساری خواہشیں جنت میں پوری فرما دوں۔ جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آگے ایک اور بات فرمایا وَلَدَيْنَا مَزِيد، اور مجھ سے ڈر کر زندگی گزارنے والوں، صبح و شام مجھ سے ڈرنے والوں، قدم قدم پر تمہارے دل میری ذات کی وجہ سے لرزہ بر اندام رہتے ہیں، تمہیں مبارک ہو، صرف تمہیں دل میں لائی گئی خواہشیں نہیں ملیں گی، وَلَہَا مَزِيد، کچھ مزید ملے گا جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے۔
میں آج اپنے لڑکوں کو وہ سنانے والا تھا، حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ اس مقام پر جب ضیاء القرآن میں پہنچے تو آپ فرماتے ہیں کہ ہر خواہش پوری ہوگی اور رب العالمین فرمائے گا اے بن دیکھ مجھ سے ڈرنے والوں، ابھی تمہارا بدلہ پورا نہیں ہوا، آؤ میرے عاشقو آج میرا بلا حجاب دیدار کر لو، اے میرے جمال جہاں آرا کے لیے ہر وقت رونے والوں اور ہر وقت بے تاب رہنے والوں اور ہر وقت مجھ سے ڈرنے والوں، آج آؤ میرا جمال جہاں آرا دیکھ لو، اپنے رب کریم کو دیکھ لو۔ ایک اور مقام پر فرمایا لیکن دوستو اللہ کریم سے ڈرنا، اسے میرے اور آپ کے کریم آقا نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی۔ اللہ کی قسم کتنے ہیں کریم ہمارے آقا، فرمایا لوگوں سب سے بڑی دانائی اللہ سے ڈرنا ہے، سب سے بڑی دانائی رأس الحکمت مخافت اللہ، سب سے بڑی دانائی۔ آج ہمارے ہاں تو بڑا دانا وہ ہے جو دنیا جمع کر لیا، جو بڑا چالاک ہو اور ہر بندے کو انگلیوں پر کھلا کر اپنے کام نکالتا ہو، ہم کہتے ہیں بڑا ذہین آدمی، انتہائی یہ آدمی کلیور ہے، انٹلیکچوئل ہے، فلاں ہے، ہم ہزاروں سے لقب دیتے ہیں۔ آمنہ کے لال نے بتایا سن لو میرے نزدیک سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جو اللہ سے ڈرا کرتا ہے، راس الحکمت مخافت اللہ، اللہ کا ڈر سب سے بڑی دانائی ہے، اس سے بڑی اور کوئی دانائی نہیں۔ ہاں میرے دوستو اللہ کریم سے ڈرنا یہ بہت بڑی دانائی ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اس کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے فرمایا کہ اے میرے حبیب وعزتی، اب آپ غور کریں نا، ہم بات کریں تو ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ سننے والا ہماری بات مان لے، لیکن جب اللہ قسم اٹھائے تو اللہ کیوں قسم اٹھاتا ہے؟ وہ تو بے نیاز ہے، کوئی مانے نہ مانے سارا جہان اس کی خدائی کا منکر ہو جائے، اس کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں۔ اتنا بے نیاز اور غالب اللہ، مالک اللہ قسم جب اٹھاتا ہے، میرے کریم نے فرمایا، میرے رب نے قسم اٹھا کر مجھ سے فرمایا اے میرے حبیب مجھے میری عزت کی قسم ہے، میرا وعدہ ہے میں اپنے بندے پر 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کروں گا، لا اجمع علی عبدی خوفین و امنین اذا خافنی فی الدنیا امنتہ یوم القیامہ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو یہاں بھی ڈریں تو انہیں قیامت میں بھی ڈر ہو، جو یہاں ڈرتے رہیں گے انہیں قیامت میں امنتہ یوم القیامہ، انہیں قیامت کے دن میں امن کی خوشخبری سناؤں۔ ادخلوها بسلام، ایک مقام پر آیا آمنین، بڑے پرسکون آلات، امن میں سے میری جنت میں آ جا۔ جو یہاں اللہ سے ڈر گیا فرمایا اسے قیامت میں امن عطا کر دوں گا۔ وَإِذَا آمِنَنِي فِي الدُّنْيَا، اور جو دنیا میں مجھ سے نہ ڈرا، جو دنیا میں مجھ سے لاپرواہ ہو گیا اور وہ امن میں ہو گیا کہ کوئی بات نہیں جی، کہا جائے نا رشوت نہ لو یہ کام نہ کرو تو کہتے ہیں مولوی صاحب دنیا بڑی مٹھی تے قبر کس ڈٹھی، لیکن فرمایا سن لو جو دنیا میں مجھ سے امن میں ہو گیا اور بے خوف ہو گیا، اخفتہ یوم القیامہ، اسے میں قیامت کے دن خوف میں مبتلا کروں گا۔ اس دن کا خوف کیسا ہوگا، اس دن کا خوف کس قدر شدید ہوگا، اس کا وقت نہیں میں وضاحت کروں۔ دوستو میرے کریم آقا نے کتنا کرم کیا، فرمایا یہاں اللہ سے ڈرو۔ وقت کی میں قلت کی وجہ سے باتیں سمیٹ رہا، اور جب بندے کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کریم نے کئی حوالوں سے فرمایا
الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل میری خشیت سے نرم ہو جائیں، ان کے دلوں میں رقت آ جائے؟ آپ دیکھیں رمضان آ چکا، کتنے بندے ایسے ہیں جن کے دلوں میں احساس ہے، لیکن اللہ بار بار کہہ رہا ہے الم یانے، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تو اب بھی بندہ بن جا؟ میں نے تجھے زندگی میں 10 نہیں 30 رمضان دیے، 40 رمضان دیے، میں نے تمہیں 40 سال جوانی کی کیفیت لذت معاب عطا کی، جوانی کی قوت اور جوبن اور کمال دیا، ابھی وقت نہیں آیا کہ تو اب بھی میری طرف آ جائے؟ تو برادران گرامی قدر فرمایا اس جہان میں جو اللہ سے ڈر گیا وہ آخرت میں امن میں ہو جائے گا، لہٰذا یہاں ہمیں اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے اور اللہ سے اللہ کا ڈر مانگنا بھی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی حسین دعا ہے، آپ فرماتے ہیں اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی وجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندی، اے میرے مولا مجھے تمام چیزوں سے جو چیز محبوب ہو وہ تیری محبت ہے، اور یا اللہ مجھے جس چیز سے ڈر ہو وہ سب سے زیادہ تیری ذات کا ڈر نصیب ہے۔ حضور دعا مانگ رہے ہیں، حالانکہ پہلے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور جس بندے کو ڈر نصیب ہوتا ہے اس کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آئیے حضور نے فرمایا، اس حدیث کے راوی سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ حضور کے نہیں ہیں، حضرت عباس ابن عبد المطلب حضور کے چچا جان، آپ روایت کرتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا اکشر جلد العبد من خشیت اللہ تحاتت ذنوبہ کما یتحاتت عن الشجرۃ یابسۃ ورقها او کما قال علیہ السلام۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے خود اپنے آقا کی زبان اقدس سے یہ سنا، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کے دل میں اللہ کے خوف سے کپ کپی طاری ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کے خوف کی وجہ سے کپ کپی آتی ہے، فرمایا جو بندہ اللہ کے خوف میں کپ کپی اسے آتی ہے اور وہ کانپتا ہے، تو فرمایا لوگوں جیسے خشک درخت کے پتے گرتے ہیں جھڑتے ہیں، اس طرح اس میرے امتی کے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی، آج ہم پڑھتے ہیں لیکن چونکہ ہمیں سمجھ نہیں ہوتی، معنی نہیں آتا، سرکار نے تلاوت کی یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کون سی جہنم کی آگ؟ فرمایا جس جہنم کی آگ کا ایندھن 2 چیزیں ہیں، یا پتھر ہیں یا انسان ہیں۔ جہنم کا ایندھن خشک لکڑیاں نہیں ہوں گی، وہ آگ اتنی شدید ہوگی کہ پتھروں کو بھی پگھلا کر رکھ دے گی، فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ کا ایندھن نافرمان لوگ بنیں گے اور پتھر بنیں گے، جہاں پتھر پگھل جائیں وہاں انسان کے وجود کا حال کیا ہوگا؟ یہ ہے آخرت کا خوف۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جوان صحابی حضور کے سامنے بیٹھا تھا، اس کی چیخ نکلی اور چیخ مار کر وہ نوجوان بے ہوش ہو گیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی، حضور اٹھے اور اس کے دل پر حضور نے ہاتھ رکھا، یہ جاننے کے لیے کہ میرا یہ غلام زندہ ہے یا مر گیا ہے، تو اس کا دل حرکت کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نوجوان کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔
صحابہ کرام نے موقع سے فائدہ اٹھایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا یہ جنت کی خوشخبری اسی نوجوان کے لیے ہے یا اور بھی کسی کے لیے ہے؟ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو بھی خدا کی کچہری میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا، خواہ وہ مشرق کا ہو یا مغرب کا ہو، عرب ہو یا عجم ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، جو اللہ کی کچہری میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا، کل قیامت سے ڈر گیا، اور پھر اس نے اپنے نفس کو لگام دے دی خواہشات کے پیچھے چلنے سے، پھر وہ خواہشات کا پجاری نہ رہا، پھر وہ دولت کا پجاری نہ رہا، پھر وہ دنیا کا پجاری نہ رہا، بلکہ اپنے آپ کو لگام دے کر اللہ سے ڈر کر اس نے اپنا عمل سنوار لیا، تو کیا ارشاد فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ہر میرے ایسے امتی کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اس نوجوان کو ہی نہیں بلکہ ہر ایک امتی کے لیے یہ خوشخبری ہے، اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرے۔ تو برادران گرامی قدر، یہی وہ چیزیں تھیں جنہیں قرآن نے بار بار بیان کیا۔ تو صحابہ کرام تو چونکہ بات سمجھتے تھے، ہمیں تو قرآن سمجھ آتا نہیں، اس لیے قاری صاحب جتنے حسین لہجے میں پڑھتے رہے ہم پر تو کوئی اثر نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ۔ اللہ کریم آپ کو حرمین طیبین میں لے جائے، وہاں جب ائمہ قیامت اور خوف خدا پر مبنی آیتیں پڑھتے ہیں تو ہزاروں لوگوں کی چیخیں سنائی دیتی ہیں، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خچر پر سوار تھے، مدینہ کی نگرانی ہو رہی تھی کہ مدینہ کے لوگوں کا رات کیا حال ہے۔ ایک گھر کے پاس سے گزرے تو گھر کے اندر ایک مسلمان سورہ الطور پڑھ رہا تھا، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، اتنی قسمیں اٹھا کر فرمایا گیا اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، تیرے رب کا عذاب سرکشوں پر آنے والا ہے۔ عذاب کی دھمکی تو نافرمانوں کے لیے ہے، عذاب کی دھمکی تو اللہ کے باغیوں کے لیے ہے، لیکن امام عادل اپنے خچر پر رک گیا، کان لگا کر جب یہ آیت سنی تو حضرت عمر اشک بار ہو گئے، رونا شروع ہو گئے۔ حضرت عمر کے لیے خچر پر باقی رہنا ممکن نہ رہا، سہارا دے کر نیچے اتارا گیا۔ عمر کو آپ کی پشت ایک دیوار سے لگا دی گئی، حضرت عمر ماحول سے بے خبر ہیں، اتنی ہچکیاں لینے لگے کہ غشی کے قریب پہنچ گئے۔ بعض علماء نے لکھا اس آیت کے اثر کی وجہ سے حضرت فاروق اعظم 1 ماہ تک بستر پر رہے، آہیں بھرتے۔ یہی وجہ ہے جس نے جتنا اس حقیقت کو جانا، حضرت عمر آپ جانتے ہیں کتنا جلال والا انسان تھا، روب والا انسان تھا کہ جس کا نام سن کر دنیا کی سپر پاور کے بادشاہوں کے بدنوں پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی کہ عمر آ گیا، عمر کی فوجیں آ گئیں۔ اس کا اپنا حال یہ ہے، لکھا ہے کہ حضرت عمر خوف خدا میں اتنے روتے تھے کہ حضرت عمر کے رخساروں پر 2 کالی لائنیں بن گئی تھیں، اس قدر اللہ رب العالمین کے خوف میں روتے تھے۔ دوستان گرامی قدر، یہی تو عقل مندی ہے، یہی تو دانائی ہے کہ راس الحکمت مخافت اللہ، سب سے بڑی دانائی اللہ کا ڈر ہے۔ حضرت عمر کو دانائی سے اللہ نے بڑا وافر حصہ عطا فرمایا تھا۔ یہی انداز حیات تھا کہ عمر جب دنیا سے گیا، اس شان سے گیا کہ حضرت عمر کو جب کفن پہنا دیا گیا، مدینہ نہیں عرب امڈ آیا کہ امام عادل کے جنازے میں شامل ہوں۔ اتنے بڑے مجمع کے اندر عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ایک آدمی پیچھے سے آیا، مجمع چیرتا ہوا آگے بھی بڑھ رہا ہے، رو بھی رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا اللہ، یہ کفن والا جیسے عمل لے کر تیری کچہری میں آ رہا ہے، میں بھی پسند کرتا ہوں کہ میں ایسے عمل لے کر دنیا سے تیری بارگاہ میں آؤں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ یہ انسان کون ہے جو جناب عمر کے اعمال پر رشک کر رہا ہے۔
کہتے ہیں جب میں نے مڑ کر دیکھا تو علم و حکمت اور روحانیت کا تاجدار سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا تھے۔ حضرت علی رو بھی رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا اللہ جب علی تیری بارگاہ میں آئے تو ایسے اعمال اسے بھی نصیب ہوں جیسے عمر لے کر آ رہا ہے۔ جو اللہ سے یہاں ڈر گیا وہ آخرت میں امن میں ہو گیا، اور جو یہاں بے خوف ہو گیا، جو یہاں بے ڈر ہو گیا اور نڈر ہو گیا، آج ہم نڈر ہو گئے، آج ہم اللہ کے باغی ہو گئے اور بغاوت میں اتنے آگے چلے گئے، دل اتنے سخت ہو گئے، ہم کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ ہزار تقاریر ہو رہی ہیں نیٹ پر، دیگر ذرائع ابلاغ پر ہزاروں اچھی باتیں موجود ہیں، لیکن کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بہرحال آپ معتکفین، آپ میرے مخاطبین، ہم آئیے اللہ کریم کی بارگاہ میں اس مبارک مہینے سے ہم اللہ کریم سے مانگیں کہ اللہ ہمارے سخت دلوں کو نرم فرما دیں۔ سخت دل نرم کیسے ہوتے ہیں؟ حضرت علی سے کسی نے پوچھا حضور دل سخت ہے نرم کیسے ہو؟ تین باتیں جو فرمائیں ان میں ایک بات فرمائی کہ قرآن غور سے پڑھا کرو، قرآن کو غور سے پڑھنا تیرے دل کو نرم کر دے۔ دوسری بات فرمائی موت کو یاد کیا کرو، موت تمہارے دل کو نرم کر دے گی۔ اور تیسری بات فرمائی یتیم اور بے کس لوگوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا کرو، اللہ تمہارا دل نرم فرما دے۔ دلوں کی نرمی اللہ کو پسند ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اپنے بندوں کو جن بندوں کے دل میں خوف ہوتا ہے ان سے اللہ کریم بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں، بہت انہیں مقام دیا جاتا ہے۔ دوستان گرامی قدر ایک اور حدیث سنیے، اللہ کریم ہمیں یہ سعادتیں عطا فرمائے۔ طبرانی اور ابن ابی شیبہ میں حضرت انس ابن مالک سے حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ذکر اللہ وفادت عیناہ، جس آدمی نے اللہ کو یاد کیا، کسی انداز میں قرآن پڑھا، حدیث سنی، کسی عالم کا خطاب سنا، اللہ یاد آ گیا، یا خود اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کو یاد کیا، اور فرمایا ففادت عیناہ من خشیت اللہ، اور اللہ کے خوف میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حتی یصیب الارض من دموعہ، یہاں تک کہ اس کے وہ خوف خدا میں بہنے والے آنسو ٹپک کر چہرے سے گر کر زمین پر پہنچ گئے۔ سرکار کریم نے فرمایا، حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا لم یعذب یوم القیامہ، ایسے بندے کو قیامت کے دن اللہ عذاب نہیں دے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے کریم نے فرمایا من ذکر اللہ خالیا، یہ ہم سارے بیٹھے ہیں نا، لوگوں میں بعض اوقات اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں رونا، آنسو آنا، اس میں دکھلاوے کا خیال آ سکتا ہے، اس میں ریا کا خیال آ سکتا ہے کہ لوگوں کے لیے ایسا کر رہا۔ بخاری شریف کی حدیث تھوڑی سی اور واضح ہے، فرمایا من ذکر اللہ خالیا، جو اللہ کا بندہ اکیلا اللہ کو یاد کرے، بندہ ہو اور اس کے تصورات میں بندے کا رب ہو، اور وہ اپنے رب کو یاد کرے، اور پھر وفادت عیناہ بالدموع، اور اس کی دونوں آنکھوں سے چھم چھم آنسو بہنے لگے۔ میرے کریم نے فرمایا جو خلوت میں اللہ کے خوف میں یا اللہ کی یاد میں یا اللہ کی محبت میں رویا اور اس کے آنسو نکلے، تو میرے کریم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کریم بھری خلقت کے سامنے اسے بلا کر اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ یوم لا ظل الا ظل عرش ربی، جس دن تیرے رب کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن عرش الہی کا سایہ انہیں نصیب ہوگا جن کے دلوں میں خوف خدا ہوگا، جو خوف خدا، محبت الہی اور ذکر الہی، اللہ کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو آنکھوں کو جہنم کی آگ مس نہیں کرے گی۔ کتنی آنکھوں کو؟ دو آنکھوں کو۔ فرمایا ایک وہ آنکھ جو اسلامی حکومت کی سرحدوں پر پہرا دیتے ہوئے رات جاگتی رہی،
ہمارے فوجی، ہمارے یہ محافظ لوگ، ہمارے یہ خدام لوگ کسی بھی انداز میں، ایک ہے ان حدوں کی حفاظت کرنا۔ اور اس کی تشریح میں علماء نے فرمایا کہ جو فوجی اور سپاہی حدود حکومت اسلامیہ پر پہرا دیتے ہوئے رات گزاریں، میرے کریم نے خوشخبری سنائی ان کی آنکھ کو جہنم کی آگ مس نہیں کرے۔ اور اسی طرح فرمایا وہ علماء جو علم دین کے ذریعے اللہ کے دین کی نظریاتی عقائد، اعمال اور اخلاق کی سرحدوں پر پہرے دینے کے لیے راتوں کو جاگا کرتے ہیں، رب ان کو بھی اس میں شامل فرمائے۔ اور دوسری آنکھ جو اللہ کی خوف میں روئی اور اس سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے لوگوں، جس طرح دنیا کی آگ کو دنیا کا پانی بجھاتا ہے، ایسے ہی جہنم کی آگ کو آنکھوں کا وہ آنکھیں جو خوف خدا میں رویا کرتی ہیں، وہ پانی جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جب رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو ملائکہ ندا کرتے ہیں، لوگوں جو آگ تم نے اپنے گناہوں کی بھڑکائی ہے، اب انہیں ندامت کے آنسوں سے بجھانے کے لیے آگے بڑھو، کوشش کرو، اس طرف آؤ۔ تو برادران ذی قدر، یہی وجہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کا تصور ہمارے ذہن سے اب ایک خوف خدا میں رونا، یہ نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اس کا عمل پر کوئی اثر نہ ہو۔ مسجد میں رو دھو لیا، محفل میں رو دھو لیا، لوگوں میں رو دھو لیا، لیکن اعمال وہی ہیں جو پہلے ہیں، وہی بددیانتی، وہی کرپشن، وہی چوری، وہی معاملات، تو کیا اس کا پھر کوئی اثر ہے اس بندے پر؟ وہ تو اس کو زیادہ عذاب ہوگا، کیونکہ وہ دکھلاوا کر رہا ہے۔ ارشاد ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو بری خواہشوں سے روک دیا، پھر یہ مقام ہوگا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر جنت ٹھکانہ ملے گا۔ تو گویا وہ خشیت الہی اور وہ اللہ کا ڈر اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے جو تیرے میرے عمل میں تبدیلی کرے، تیرے میرے کردار میں تبدیلی کرے، تیرے میرے انداز حیات میں تبدیلی کرے، اس کی وجہ سے ہمارے اعمال میں تبدیلی آئے۔ برادران ذی قدر، یہی وجہ ہے ہمارے بزرگان دین، حضرت سفیان ثوری ایک بزرگ ہوئے ہیں، یہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم عصر تھے، بہت بڑے عالم، اور یہ بھی فقی تھے، عالم تھے، عارف تھے، بہت بڑا ان کا مقام تھا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ عارف تھے، ایک مرتبہ بیمار ہو گئے شدید، جب بیماری بڑھی تو لوگ طبیب کے پاس آپ کا قارورہ لے کر گئے۔ وہ طبیب حکیم قارورہ پہچاننے کا بڑا ماہر تھا، جو آدمی آپ کا قارورہ لے کر گیا اس کو اس نے کہا جس آدمی کا یہ قارورہ ہے اسے کوئی اور بیماری نہیں۔ اب یہ مجھے معلوم نہیں کہ اس کے دل میں خوف کیسا ہے، لیکن حلیت الاولیاء والے لکھتے ہیں کہ اس حکیم نے جواب دیا کہ اے لوگو ھذا رجل قطع الخوف قبضہ، یہ وہ آدمی ہے کہ کسی خوف نے اس کا جگر خون بنا دیا ہے، اسے بیماری کوئی نہیں، خوف کی وجہ سے اس کا جگر کٹ چکا ہے۔ آپ کا چند دنوں کے بعد وصال ہو گیا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی زیارت بھی عبادت ہے، ایسے علماء یعنی بعمل علماء اور عارف باللہ لوگ، لیکن دوسری طرف خوف خدا کا یہ معاملہ۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں حرم کعبہ میں حاضر تھا، مکہ شریف میں گیا، میں نماز تہجد پڑھی۔ تہجد کا ٹائم ایک خاص ٹائم ہوتا ہے، جیسا رات آپ کو عرض کیا، یہ خاص حضوری کا ٹائم ہوتا ہے، مانگنے کا ٹائم ہوتا ہے، التجائیں پیش کرنے کا۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، جنہیں جو ملا سحری کو آہیں بھرنے سے ملا۔
سحری کو سسکیاں طاری کرنے سے ملا، اللہ کی حضوری کے مقام پر رونے سے ملا۔ حضرت خواجہ حسن بصری کہتے ہیں پرانا دور تھا، میں نے حرم کعبہ میں نفل پڑھے تہجد کے، پڑھ کر فارغ ہوا تو فرماتے ہیں میرے قریب ہی نا، اس وقت حرم میں اتنی روشنی نہیں ہوتی تھی، بجلیوں کا دور نہیں تھا، کمکموں کا دور نہیں تھا، ویسے بھی نفلی نماز کہتے ہیں کہ چھپ کر پڑھنا زیادہ ثواب ہے، لیکن وہاں تو ماحول ہی یہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نفل تہجد کی جب پڑھ چکا تو میرے قریب سے ایک بندے نے دعا مانگنا شروع کر دی، فرمانے لگے میں اپنی دعا مانگنا چاہتا تھا لیکن اس میرے قریب سے ایک بندے نے دعا مانگنا شروع کر دی۔ فرماتے ہیں اس اللہ کے بندے کی دعا میں ایسا کرب، ایسا درد، ایسا سوز، ایسا گداز تھا کہ میں حسن بصری، حالانکہ حسن بصری مولا علی کے مرید تھے اور معرفت میں بڑا مقام ہے سلسلہ عالیہ چشتیہ کے، حضرت علی کے بعد یہ بڑے پیر ہیں۔ خواجہ حسن بصری کہتے ہیں میں اپنی دعا بھول گیا، وہ بندہ دعا مانگ رہا ہے، اس کی دعا میں درد، کرب، اللہ کریم کی بارگاہ میں عجیب اس کے انداز ہیں اللہ کو منانے کے۔ یا رب العالمین میں نے تیری بارگاہ میں حاضری دی، اب مجھے نہیں پتا کہ یا اللہ یہ قبول ہے یا نہیں، مالک دے تیرا بندہ تیرے سامنے حاضر ہے، یہ نہیں جانتا کہ مالک تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ ایسے عجیب انداز میں بات لوٹا لوٹا کر اللہ کی بارگاہ سے معافیاں، زاریاں، اس قدر کے خواجہ حسن بصری کہتے ہیں میں خوش ہوا کہ آج سواد آیا دعا کرندہ بھی، آج لطف آیا دعا سننے کا بھی، اور فرماتے میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا اور ان کی دعا میں آمین کہتا رہا۔ اتنا سرور ملا، اتنا کیف ملا کہ میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا یہ بندہ کوئی بڑا گناہگار ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اسے جب غور سے روشنی میں دیکھا کہ یہ زاریاں اور یہ آہ و بکا جو بندہ کر رہا تھا یہ کون ہے، فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ وہ انسان حضرت علی مرتضیٰ کے نور نظر، فاطمہ الزہرا کے لخت جگر، امام حسن ابن علی ہیں۔ اتنی زاری سے رو رہے ہیں، کرب سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری کہتے ہیں اے سید زادے، آپ ان کے نا احتراماً حضرت حسن بصری امام حسن کے قدموں سے لپٹ گئے۔ یہ خاتون جنت کا بیٹا، اور حرم میں اتنی زاری، اتنی محبت پیدا ہوئی کہ حضرت امام حسن کے قدموں سے لپٹ گئے اور لپٹ کر رو کر کہنے لگے اے سید انت وہذا، تم لوگ اور یہ زاریاں، تم لوگ اور یہ رونا۔ آج ہمیں تو نعت خان کہتے ہیں جی ہمیں نہ ڈراؤ قبر جانے نبی جانے، ہمیں تو پیر کہتے ہیں جی کوئی ایسی بات کیوں کرو۔ ایک پیر صاحب بار بار مجھے بلاتے اپنے پاس، ایک مرتبہ میں نے تھوڑی سی اور رنگ کی تقریر کی تو جان چھوٹ گئی۔ آج ہم تو چھوٹی نسبتوں پر باغی ہو گئے نا، میں مولوی کا بیٹا ہوں، میں پیر کا بیٹا ہوں، میں صاحبزادہ ہوں۔ یہ آج ہم سنیوں نے ان صاحبزادوں کو ان کے ہاتھ چوم چوم کر بگاڑ دیا۔ خدا را اپنے معاملات پر بھی غور کریں، ہم جھوٹی نسبتوں، پتہ نہیں سچی نسبتیں ہیں کہ نہیں، صاحبزادے ہم ہیں کہ نہیں، پیرزادے ہیں کہ نہیں، لیکن جو اصلی سید زادہ ہے جسے زبان نبوت نے کہا ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا حسن لوگوں سردار ہے، یہ سید ہے۔ حضور کی زبان نبوت نے جس کو سید کہا، ان کی زاریوں کا حال یہ۔ حضرت خواجہ حسن بصری کے قدموں سے لوٹ گئے اور عرض کرنے لگے آپ اور یہ زاریاں۔ آپ نے فرمایا حسن ہمیں وارننگ زیادہ ملی ہے، ہمیں امی جان بتاتی تھیں کہ مجھے رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ اس بات پر نہ رہنا کہ میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں، اپنے اعمال کی تیاری کر کے معاشر میں آنا۔ جو اصلی سید ہیں، جو اصلی پیر ہیں، جو اصلی بزرگ اور شیخ ہیں اور بڑے ہیں، ان کا تو یہ حال ہو، اور آج ہم محض 1400 سال بعد پتنی نسبتیں سچی ہیں بھی یا کہ نہیں، ہم ان پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں۔ مجھے جی کون پوچھے گا، ہمارے نقیب بھی ملا دیتے ہیں جی جیسا تیسا ہوگا سید بخشا جائے گا۔ میں نے کہا ہم نے تو کسی کتاب میں یہ حدیث صریح نہیں پڑھی کہ جیسا تیسا ہوگا سید بخشا جائے گا۔
मांस खुश करने के लिए और चापलूसी के लिए बाज़ औक़ात ऐसी बातें हो जाती हैं। असल लोगों का ये हाल है। खुद मौला अली हज़रत इमाम हसन के वालिद गिरामी का हाल कई मरतबा आपने मेरी ज़बान से सुना कि एक आदमी ने आपके पास रात गुजारी, वो कहता है मैं आपका मेहमान था, हज़रत अली से मुलाकात के बाद मैं लेट गया। सुबह सहरी को मुझे हज़रत अली की सिसकियों ने जगा दिया। हज़रत अली इस दर्द से रो रहे थे कि मैं जाग गया। मैं इस अजीब कैफियत में उठकर बैठा, लोगों में देख रहा था रात के सन्नाटे में ये अल्लाह के महबूब का महबूब वीर अल्लाह की बारगाह में अपनी दाढ़ी को पकड़ कर कह रहा है, अस्सफ़्र तवील वज़्ज़ाद कलील वल अब्द ज़ईफ़ व अंत या रब्बे करीम। सफ़र बड़ा तवील है, ज़ादे राह बड़ा कलील है, बंदा बड़ा ज़ईफ़ है। ए मालिक तू ही कुव्वतों वाला है, तू ही करम करने वाला है। ये है, ये उनका मामला क्यों था? मैं पूछता हूँ, बताओ अकल रसूलुल्लाह के घराने से बड़ी किसे मिलेगी? सबसे बड़ी अकलमंदी अल्लाह का खौफ है। और खुदा की कसम ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैंने जहाँ तक मुताला किया दम बखुद हो जाते हैं हम लोग। हज़रत सैयदना ज़ुबैर अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर जी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के भांजे हैं, सिद्दीक़ अकबर के नवासे। आप फरमाते हैं हुज़ूर के विसाल के बाद मेरा तरीका ये था कि मैं जाता खाला जान उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा की छोटे मोटे काम करने के लिए, भांजे जो थे। फरमाया मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ कर मैं उम्मुल मोमिनीन के हुजरे में गया। तो मैं गया इसलिए था कि पूछूं अम्मी जान आज कोई काम है? फरमाते हैं मैं गया तो मैंने देखा हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कुरान खोल कर बैठी हैं मुसल्ले पर, जहाँ फजर पड़ी ना वहीं बैठी हैं और सूरह अत्तूर की तिलावत कर रही हैं। फरमाया मैं बैठ गया, अभी तिलावत ख़त्म करती हैं मैं बात करूँगा। फरमाती हैं तिलावत लंबी होती गई, कई मरतबा मेरी खाला जान का दुपट्टा आंसुओं से तर हो गया। उम्मुल मोमिनीन कुरान पढ़ती जा रही हैं, दुपट्टे से आंसू साफ करती जा रही हैं। कहते हैं मैंने सोचा आज उम्मुल मोमिनीन तो किसी और हाल में हैं, मैं अपना और कोई काम कर। कहते हैं मैं चला गया बाहर, अपना छोटा मोटा काम ख़त्म किया, फिर मैं आया, मैंने देखा चाश्त से भी ऊपर टाइम जा रहा था। लेकिन उम्मुल मोमिनीन की बेखुदी का आलम ये था कि बार बार ये आयत पढ़ती कि अल्लाह ने लक़द मन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम इन्ना कुन्ना मिन क़ब्ल नदहू। ये आयतें पढ़ रही थीं, हम दुनिया में अल्लाह से डरा करते थे, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमें आखिरत के अजाब से बचा लिया। इन आयतों से माई साहिबा गुजर रही थी, इन पर रुक कर बार बार रोती हैं। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहते हैं हाल ये था कि मुझे बात करने की हिम्मत न हुई। उम्मुल मोमिनीन के रोने का मामला ये था। इस कदर अल्लाह के खौफ में हालात थे इन लोगों के जो असल हैं हमारे। लेकिन दोस्तों इस चीज़ का फ़ायदा तब है जब ये हमारे किरदार पर भी असर डाले। सिर्फ रोना धोना, सिर्फ आंसू तो मगरमच्छ भी बहाया करता है, सिर्फ आंसू तो धोखा देने के लिए औरतें भी बहा लेती हैं। वो आंसू कबूल हैं और वो खशियत और वो रोना कबूल है जो तेरे अमल में तब्दीली कर दे, जो तेरे किरदार में तब्दीली कर दे। व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बे व नहन नफ्सा अनिल हवा। फिर नफ्स को तूने लगाम दे ली अल्लाह के खौफ की वजह से कि मैंने ये काम नहीं करना। फातिमा बिनते अब्दुल मलिक ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की बीवी थी। उमर बिन अब्दुल अजीज़ बनु उमैया में से हुए हैं और बड़े नेक अल्लाह के बंदे थे। कई मरतबा आपने आपका जिक्र गिरामी सुना हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का। आपने एक मरतबा एक आपके रिश्तेदार ने ना करीबी आदमी ने पूछा फातिमा उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बाहर के हालात तो हम जानते हैं कि वो बंदा अदल करता था, वो बंदा हुकूमत के ख़जाने से कोई चीज़ नहीं लेता था। ईद आ गई, फातिमा बिनते अब्दुल मलक कहती है उमर बिन अब्दुल अजीज़ ईद आ गई है, बच्चों के लिए कपड़े लेने हैं। तो फरमाया लो, कहने लगी घर कोई चीज़ नहीं तो बैतुल माल से उधार ना ले लें, ईद के लिए बच्चों के कपड़े बना लें। फरमाया नहीं फातिमा, बच्चों को वही कपड़े दो
عید کے دن لوگوں کے بیٹے بچے نئے کپڑے پہن کر عید پڑھنے آئے. 36 لاکھ یا 48 لاکھ مربع میل کے امام کے بیٹے پیوند والے کپڑے پہن کر عیدگاہ میں آئے. اس نے کہا باہر تو عمر بن عبدالعزیز کا حال ہمیں پتہ ہے، ہمیں کچھ عمر بن عبدالعزیز کی 4 دیواری کے اندر بھی حالات بتا سکتے ہیں؟ تو فاطمہ اب دیدہ ہو گئی، کہنے لگی باہر کے حالات تم جانتے ہو، اندر مجھے اتنا پتہ ہے کہ میں رات کی جس لمحے بھی آنکھ کھلتی ہے عمر بن عبدالعزیز اپنے بستر پر یوں لوٹ پوٹ خوف خدا میں ہوتا ہے جیسے بچھو کا ڈسا ہوا آدمی تڑپتا ہے. امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کی رات یوں اپنے بستر پر تڑپتے گزرتی ہے، پھر سوتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد اٹھ جاتے ہیں. فرمایا یہی اس اللہ کے بندے کی رات ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. انہیں جنت ہی نہیں ملے گی، استقبال بھی ہوگا. آؤ تمہیں سلام ہو خدا کے ملائکہ کے، آؤ تمہیں اللہ کی بارگاہ سے سلام ہو. لیکن یہ تب جب یہ چیز ہمارا عمل بدلے، ہمارے عمل میں اس سے کوئی تبدیلی آئے. میں نے کئی مرتبہ کی خدمت میں عرض کیا، حضرت عمر کے دور میں ایک نوجوان فوت ہو گیا. آپ نے پوچھا بھئی وہ نوجوان نہیں نظر آیا؟ امیر المومنین وہ تو فوت ہو گیا. آپ کو بڑا افسوس ہوا کہ بڑا نیک بچہ تھا، فوت ہو گیا، مجھے اس کے جنازے کا بھی نہیں بتایا گیا. آپ نے فرمایا چلو تعزیت کے لیے گئے. اس کے والد سے شکوہ کی، اس نے کہا امیر المومنین بچے کی موت بھی عجیب تھی، ہم نے رات کو ہی دفن کر دیا. بھئی کیا عجیب تھی؟ امیر المومنین بچہ عشاء کے بعد کافی دیر تک گھر نہیں آیا. ہم اسے تلاش کرنے کے لیے نکلے، ایک گلی میں ہمیں بچہ مدہوش پڑا ملا. ہم اٹھا کر گھر لائے، دوائی وغیرہ دی، افاقہ ہوا، بچہ گمسم ہے. میں نے کہا بیٹا کیا ہوا، تم لیٹ ہو گئے، اتنی دیر گزر گئی، ہم پریشان. میں نے کئی مرتبہ پوچھا، بچہ نہیں بولتا. بالآخر میں نے اسے کہا میں تیرا باپ ہوں، میرا حق ہے. کہنے لگا آپ نے اپنے حق کا واسطہ دیا، میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک گلی میں عورت ہے، وہ حسن کا پیکر ہے، وہ مجھے گمراہ کرتی تھی، اللہ مجھے بچائے رکھتا. آج میں اس کے دام حسن میں گرفتار ہو گیا. وہ مجھے اپنے برے ارادے کے لیے تنہائی میں لے تو مجھے اللہ کی ایک آیت قرآن کی یاد آئی. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان. وہ لوگ جو متقی ہوتے ہیں، وہ لوگ جو عموماً نیکی شعار ہوتے ہیں، اگر کبھی انہیں شیطان گمراہ کر لے تذکروا فاذا هم مبصرون، اگر انہیں اللہ یاد آئے تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. کہنے لگے ابا جان جب میں اس تنہائی میں گیا نا تو مجھے ڈر لگا کہ اگر میری موت یہیں آ گئی تو میں اپنے رب کو کون سا منہ دکھاؤں گا. اللہ کا خیال آنا تھا کہ میرے دل میں اللہ کا ایسا جلال طاری ہوا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ایسا خوف میرے دل میں آیا کہ ابا جان میری چیخ نکلی. پھر مجھے نہیں پتا کیا ہوا. فرمایا بیٹا ہم تمہیں اٹھا کر یہاں لائے. کہنے لگا امیر المومنین بس اتنی بات بچے نے کی. پھر سسکیاں لیتا، آہیں بھرتا، اسی غم میں کہ کل میں اللہ کی بارگاہ میں کون سا منہ دکھاؤں گا. میرے بیٹے کی چیخ نکلی، جان رب کے حوالے ہو گئی. ہم نے رات کو انہیں دفن کر دیا، آپ کو معذرت اطلاع نہیں دے سکے. امیر المومنین نے فرمایا ایسے جوان کی قبر پر مجھے لے چلو، ایسے جوان کی قبر پر مجھے لے چلو. حضرت عمر وہاں گئے. کنز المال میں بھی یہ ہے، دیوبندی علماء نے بھی اسے نقل کیا، تقریباً ہر مکتبہ فکر کے عالم نے جو مانتے ہیں ان باتوں کو کہ حضرت عمر اس لڑکے کی قبر پر گئے. تو ایمان سے آپ بتائیں کہ یاد رکھیں ایک امام عادل کا ایک عدل کا فیصلہ 60 سال کی عبادت سے افضل ہوتا ہے. تو جس نے 22 لاکھ مربع میل میں عدل محمدی کا پرچم لہرایا، جب وہ عادل بادشاہ اس جوان کی قبر پر گیا ہوگا، اندر اس جوان کی خوشبختی کا عالم کیا ہوگا. اسے تو جو مل رہا تھا سو مل رہا تھا.
لیکن حضرت عمر نے فرمایا اے لڑکے اگر واقعی تیری موت اس طرح آئی ہے جس طرح تیرے والد نے بیان کی ہے کہ اللہ کے خوف نے تمہیں بے حیائی اور بدکاری اور زناکاری سے روک لیا اور پھر خدا کا رعب اتنا تیرے دل پر طاری ہوا کہ تیری موت بھی اسی میں آ گئی، اے لڑکے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا اللہ اسے 2 جنت کے باغ الاٹ کرے گا، اللہ اسے 2 جنت کے باغ دے گا۔ حضرت عمر نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر یہ کہا اگر تیری موت ایسے آئی ہے جیسے تیرے والد نے کہا ہے پھر تمہیں یہ خوشخبری قرآن سے مبارک ہو۔ صاحب کنز العمال نے بھی اور دیگر علماء نے بھی لکھا کرامت کے طور پر لڑکے کی قبر سے آواز آئی ہاں امیر المومنین میرے رب نے وہ جنتیں مجھے دے بھی دی ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خوف خدا کے بعد پھر نفس کو لگام پڑ جائے۔ یہ نہیں کہ رمضان ہے تو مسلمان ہیں، رمضان گیا تو دل سے اسلام گیا، رمضان گیا تو مسلمان کے گھر سے قرآن گیا، نماز گئی، وہی ہے چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب پھر وہی ہمارے معاملے ہو جائیں۔ نہیں، یہ خوف خدا تیرے دل کی دنیا بدل ڈالے، تیرے دل میں ایک انقلاب آ جائے۔ جب یہ انقلاب آئے گا نا اس وقت پھر کرم ہوگا۔ ایک گویہ عورت، وہ اس کا گلا بڑا اچھا تھا، خوبصورت بڑی تھی، اور وہ نوحہ خانی میں زیادہ درد سے روتی تھی۔ کسی آدمی کی فوتگی ہونی اس نے پہنچ جانا، ایسا درد سے رونا کہ گھر والوں نے جیسے آج ہمارے نعت خان فوتگی پر وہ مرنے والے شعر پڑھتے ہیں تو بیچارے وہ لوگ پیسے خوب دیتے ہیں۔ اللہ نیتیں ہمیں ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے کہ لوگوں کے زخموں کو کریدا جائے اور دولت اکٹھی کی جائے۔ تعزیت کا اسلام تو حکم دیتا ہے، صبر کا حکم دیتا ہے، صبر کی تلقین کرتا ہے۔ وہ عورت، اس کا نام تھا شاوانہ، وہ اس کا گلا بہت تھا، درد بڑا تھا، اور وہ بڑی نواخانی تھی۔ ایک گلی سے جا رہی تھی، اندر سے رونے کی آواز آئی۔ اس نے اپنے نوکروں میں سے ایک کو کہا پتہ کرو فوتگی ہو گئی ہے، اور میرے شہر میں فوتگی ہو یا گردوں نے، مجھے پتہ نہیں، پتہ کرو کون فوت ہوا ہے، ہم نوحہ خانی کریں گے۔ وہ گیا اس کا آدمی، وہ باہر انتظار کر رہے ہیں، وہ باہر نہیں آیا۔ اس نے دوسری کو کہا اس کو جاؤ پتہ کرو، وہ آیا نہیں ہے۔ وہ دوسرا گیا، وہ بھی واپس نہیں آیا۔ اخیر غصے میں آ کر وہ کہنے لگی جو گیا ہے وہ نہیں آتا، میں خود جاتی ہوں، معاملہ آخر کیا ہے۔ جب اندر گئی تو ایک صاحب درد عالم دین اللہ کا قرآن پڑھ کر لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہا تھا۔ اس نے منظر دیکھا، عجیب معاملہ، لیکن وہ جب وہاں کھڑی ہوئی اس نے 1-2 باتیں سنی تو وہ اپنے نوکروں کو لے جانے والی خود بھی اس کے قدم وہاں رک گئے۔ وہ اللہ کے بندے کی باتیں سننے لگی۔ باتیں سنتے سنتے اس کے نوکروں کو تسلی ہوئی، چلو شاوانہ آ گئی ہے، اب ڈانٹ ڈپٹ تو نہیں گئی نا، خود آ گئی ہے۔ لیکن مڑ کر انہوں نے دیکھا تو شاوانہ کی گردن جھکی ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اس اللہ کے بندے کی نصیحت شاوانہ کے دل میں ایسی اتر گئی۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو نوکروں کو بلا کر کہتی ہے ان سے کہو کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، ملاقات کی اجازت ہے؟ ہاں۔ قریب ہو کر کہتی ہے آپ بات کر رہے تھے توبہ کی، آپ بات کر رہے تھے کہ ہمارا رب مہربان ہے، بندہ جتنا بڑا گناہگار ہو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، اور یاد بھی نہیں کرواتا کہ تو کتنے سال نافرمانی کرتا رہا، تو کیا کرتا رہا۔ بندے کو رب کالے کرتوت یاد بھی نہیں کرواتا اور معاف کر دیتا ہے۔ آپ یہ جو باتیں کر رہے تھے یہ ٹھیک ہے؟ فرمایا تھا ٹھیک ہے، تو اسی لیے میں کر رہا تھا۔ نیت میں خلوص تھا نا، خلوص کا اثر شاوانہ پر ہو رہا تھا۔ اچھا اس نے کہا واقعی جتنا بڑا گناہگار ہو، جتنا بڑا، اب اسے اپنے اعمال ذہن میں آنے لگے۔ اب سوچیں ایک فنکارہ، ایک اداکارہ، حسن کا پیکر ہو، آواز بھی اس کی خوب ہو اور پیشہ ہی اس کا یہ ہو، اس کی زندگی میں اعمال کیسے ہوں گے۔ جب 2 مرتبہ بات کو دہرایا نا کہ جتنا بڑا گناہگار ہو بخشا جائے گا، تو قریب ہو کر دھیرے سے کہتی ہے کہ
واقعی جب یہ لوٹائی نہ بات تیسری مرتبہ تو اس بزرگ نے غصے میں آ کر فرمایا او تو عام عورت ہے، اگر شاہوانہ بھی میرے رب کے دروازے پر آ جائے تو میرا رب اسے معاف فرما دے گا۔ شاہوانہ کے سارے اندر کے پتھر دل کے ٹوٹ گئے، سارے بت پاش ہو گئے، آہ بتا کر کے رونے لگی، ہائے میں اتنی بری کہ طہارتوں کے اس ماحول میں رہنے والا بھی مجھے جانتا ہے کہ شاہوانہ سے بدکار کوئی عورت نہیں، شاہوانہ سے زیادہ خدا کی کوئی نافرمان نہیں۔ اب شاہوانہ رونا شروع ہو گئی، مجلس برخاست ہو گئی، اٹھ کر گھر گئی، اسی کیفیت میں جا کر توبہ کی، توبہ کر کے زندگی کو بدل ڈالا۔ جب خوف خدا نے زندگی بدل ڈالی، وہی شاہوانہ جو دنیا کے لیے شہوت اور خدا کی نافرمانی کے اسباب اور تھیٹر اور منظر مہیا کرتی تھی، وہی شاہوانہ اس مقام پر پہنچی کہ اللہ نے اس کے پیٹ سے اللہ کا ولی بچہ پیدا فرما دیا۔ ڈر وہ قابل اعتماد ہے جو تیرے حالات بدلے، جو تیرا کردار بدلے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، پھر اس نے تیرے نفس کو لگام دے ڈالی، پھر وہ ایسا نہیں کرے گا۔ تو برادران گرامی قدر، اللہ کریم ہمیں اپنی خشیت عطا فرمائے۔ آپ ذرا سوچیں یہ کیسی نعمت ہے کہ حضور اللہ سے مانگ رہے ہیں، یا رب العالمین مجھے اپنا خوف عطا فرما اور اتنا عطا فرما کہ وجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندی، اے میرے مولا مجھے سب سے زیادہ اگر ڈر ہو تو تیری ذات کا ڈر ہو، اور تھا یہ دعائیں مانگنی تو تیرے اور میرے لیے مانگنی۔ برادران گرامی قدر، یہی اللہ کا خوف حقیقت میں دو جہاں میں کامیابی کا سامان ہے، بلکہ ایسے لوگوں کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جو اللہ کے بندے دنیا میں اللہ کے بن کر رہیں گے اور اللہ سے ڈرتے رہیں گے، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کی زندگی خدا کے خوف کے آنسوں سے عبارت ہوگی۔ جب وہ پلسرات سے گزرنے لگیں گے نا، اوپر پلسرات ہوگی، نیچے جہنم کی آگ ہوگی۔ بعض علماء نے لکھا وہ جہنم کی آگ چیخ کر بولے گی، مالک ان کو جلدی گزار، ان کی آہ و بکا کے آنسو ہماری گرمی کو کم کر رہے ہیں۔ یہ وہ شان والے لوگ ہوں گے، قیامت کے دن ان لوگوں کا شان دید کے قابل ہوگا جنہیں اللہ، یہی سفیان ثوری، یہی خواجہ حسن بصری، خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امیر آدمی تھے، دنیا سے توبہ کر لی، اللہ کی طرف آ گئے۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے پوری زندگی خدا سے ڈرتے یوں گزاری کہ آپ کو کسی نے زندگی میں کھل کھلا کر ہنستے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد اور عموماً حال یہ ہوتا تھا، خاموش پجمردہ اور اپنے معاملات میں فوت ہو گئے۔ کسی نے پوچھا جناب کیسی گزری؟ ساری زندگی اللہ سے ڈرتے رہے۔ فرمایا اللہ نے عزت کی حد کر دی۔ فرمایا تو مجھ سے اتنا ڈرا نا، اتنا ڈرا، مجھے تو ڈرنے والا بندہ پسند ہے، لیکن تو اتنا ڈر کر آیا ہے کہ اوروں کو میرا دیدار، میرے جلوے کا دیدار جنت میں ہوگا۔ آج میں پردے ہٹاتا ہوں، تم میرے آج جلووں کا دیدار فرما لو۔ فرمایا اس حال میں میری عزت کی گئی، اللہ کی بارگاہ میں رسائی بخشی گئی، لیکن وہ خوف جو ہمارے کردار کو بدل ڈالے، جو ہمارے اخلاق کو بدل ڈالے، جو اللہ کا خوف ہمیں دودھ میں پانی ملانے سے روک لے، ہمیں جھوٹ بولنے سے روک لے۔ وہ مدینہ کی لڑکی جو ماں کو کہہ رہی تھی امی دودھ میں پانی نہ ملاؤ، عمر نے منع کیا ہے، اس نے کہا عمر کو کیا پتا؟ میں عمر کو نہیں پتا تو عمر کے رب کو تو پتا ہے نا، پانی نہیں ہم نے ملانا۔ جب یہ خدا کا خوف یوں عمل میں آتا ہے، صحابہ کرام کا کمال ہی یہ تھا۔ اگر آپ قرآن کریم پڑھیں، صحابہ کرام کے خوف کے جو معاملات قرآن نے بیان کی حیرت انگیز ہیں۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے یہ خشیت الہی عطا فرمائے۔